فوزیہ کو جو بھی دیکھتا ہی رہ جاتا۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس کے سب ناز نخرے اٹھاتے۔ وہ اتنی پیاری تھی کہ اس کی ماں کہتی تھی کہ اس کی شادی کسی شہزادے سے ہوگی۔ فوزیہ کی سہیلیاں اس کی ہم عمر تھی اور اس سے جلتی بھی تھی۔ فوزیہ دل کے صاف لڑکی تھی، وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ فوزیہ کی ماں نے کہا کہ شکورہ خالہ آئی ہے، دوپٹہ اور کرانا۔ شکورہ خالہ کے ساتھ ایک خاتون اور ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ فوزیہ سلام کر کے اپنی ماں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ عورتیں اور لڑکی فوزیہ کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے فوزیہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ معذرت کرتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ فوزیہ کو دیکھنے والی یہ جو تھی فیملی آئی تھی۔ فوزیہ کی ماں چاہتی تھی کہ جلد ہی جلد فوزیہ کو اچھا رشتہ مل جائے اور وہ اپنے گھر چلی جائے۔ شکورہ خالہ نے کہا کہ بہت اچھی فیملی ہے اور لڑکا بھی بہت اچھی نوکری کی کرتا ہے۔ وہ لوگ جاتے ہوئے فوزیہ کو پسند کر گئے، بس وہ لڑکے کے انتظار کر رہے تھے وہ کیا چاہتا ہے۔ لڑکے کے نام رفاقت تھا۔ اس نے فوزیہ کی تصویر کو دیکھ کر قبول کر لیا۔ رفاقت بہت خوش تھا جب فوزیہ کے گھر والوں نے بہت سارا جہیز دیا۔ فوزیہ کے محلے والے بارات دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شہزادہ فوزیہ کو لینے آیا ہے۔ جب فوزیہ دلہن بنی تو قیامت ڈا رہی تھی۔ جب فوزیہ رخصت ہوئی تو گھر سونا ہو گیا۔ سرخ رنگ کے فراق میں فوزیہ پری لگ رہی تھی۔ فوزیہ رفاقت کے گھر آئی تو رفاقت کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی لڑکیاں اتنا میک اپ اور اتنا زیور کیوں پہنتی ہیں۔ فوزیہ اسی وقت واش روم میں گئی اور اپنا منہ دھو کر آ گئی۔ فوزیہ نے اپنا سارا زیور اتار کر ڈبے میں پیک کر دیا۔ رفاقت بہت غصے سے فوزیہ کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ رفاقت اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا اور فوزیہ بھی سو گئی۔ رفاقت کو احساس ہی نہیں تھا کہ میری دلہن اور آج کی رات شادی کی پہلی رات ہے۔ صبح جب رفاقت اٹھا تو وہ صحن میں جا کر اپنے بھتیجے اور بھتیجوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گیا۔ ساس اور سسر کہنے لگے کہ بہو خوبصورت ہے، لیکن نخرے والی۔ تھوڑی دیر بعد رفاقت نے آواز دی کہ اندر آؤ، مجھے کوئی بات کرنی ہے۔ رفاقت نے کہا کہ تم اتنا زیادہ میک اپ نہیں کیا کرو اور پرفیوم بھی نہیں لگایا کرو۔ فوزیہ نے سوچ لیا کہ اس شہزادے کے لیے مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ ایک دن فوزیہ کی ماں اس کو لینے کے لیے آ گئی، مگر رفاقت فوزیہ کو کہنے لگا کہ اتنی اپنی ماں کے گھر رہی ہو، کبھی دل نہیں بھرا۔ رفاقت جب بھی اپنے آفس جاتا تو کہتا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، میرے دوست بھی اپنی بیگم کو ساتھ لے کر آتے ہیں، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں باہر کسی غیر مرد کے ساتھ بات بھی کروں۔ رفاقت کا سلوک پہلے دن سے ہی اچھا نہیں تھا، لیکن فوزیہ نے اپنی ماں کو کبھی بھی کچھ محسوس نہیں ہونے دیا۔ وہ کہتی تھی کہ واقعی رفاقت کوئی شہزادہ ہے، اس نے مجھے بہت خوش رکھا ہے، لیکن جب وہ اکیلی ہوتی تو اپنی قسمت پہ روتی تھی۔ کچھ دن میرا بھائی مجھے چھوڑنے میرے سسرال چلا گیا۔ رفاقت نے میرے بھائی کو بھی بہت ہی باتیں کہیں کہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، سارا دن سوئی رہتی ہے، میرا کوئی خیال نہیں کرتی، میری ماں بوڑھی ہے، اس کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتی۔ میں نے شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ یہ سارا دن یہاں پر سوئی رہے۔ رفاقت نے مجھے کچھ دن بعد طلاق دے دی اور طلاق کے کاغذات میرے ہاتھ میں دیے اور مجھے اپنی ماں کے گھر چھوڑایا۔ میری سہیلیاں بھی مجھ پر باتیں کرنے لگی کہ اتنا غرور کرتی تھی تم اپنے حسن پر، لیکن اتنے حسن کا کیا فائدہ، تم کو تمہارے شوہر نے طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ طلاق کا داغ بہت بڑا تھا، مجھے طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی تھی۔ 2 سال ہو گئے مجھے میرے ماموں کے گھر پر رہتے ہوئے، اپنے ماں باپ کے گھر کبھی نہیں گئی، کیونکہ میں جب بھی وہاں جاتی تو مجھے اپنے پرانے دن یاد آتے تھے۔ میری ماں میرے لیے طلاق یافتہ لڑکا ڈھونڈنے لگی کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے۔ ایک دن میرے ماموں نے میری ماں کو فون کیا اور کہنے لگا کہ آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کر دوں۔ تو میری ماں کہنے لگی کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہمیں قبول ہے۔ مجھے اپنی ماں کا فیصلہ قبول کرنا پڑا اور اپنی ماں اور اپنے ماموں کی عزت رکھ لی۔ شادی کے بعد میں نے اسکول میں پڑھانا چھوڑ دیا اور گھر میں رہتی تھی اور اپنی ماں کے ساتھ گھر کا کام کرتی تھی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، بہت ہی پیارا تھا، اور آہستہ آہستہ مجھے اپنی زندگی سے پیار ہونے لگا اور میں اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی ہوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ میرے اس YouTube چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔